آج 1443 ہجری کا سورج آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نور بکھیرتا ہوا غروب ہوا اور 1444 ہجری کا سورج غم حسین میں ڈوبا ہوا اور حل من ناصر ینصرنا حدیث سے امام حسین علیہ السلام کا پیغام بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق ذات و پات اور بلا تفریق جنس ہر انسان تک پہنچا رہا ہے۔ اب یہ انسان کا مقدر ہے، وہ صدائے حسین سن کر لبیک کہتا ہے یا اپنی مستی میں گم، اپنے گناہوں میں دھنسا ہوا، فرقہ واریت کی لعنت میں پھنسا ہوا، معرفت امام حسین علیہ السلام کا انکار کرتے ہوئے شیطان اور ابلیس کا آلہ کار بنتا ہے۔ یہ سب انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ورنہ وہ تمام چیزیں سورج، چاند، ستارے، سیارے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، وہ زمین، وہ آسمان، وہ عرش، جو چیزیں بھی خون حسین علیہ السلام کی چشم دید گواہ تھی، وہ پیغام حسین علیہ السلام دے رہی ہیں۔ لیکن یہ انسان کا مقدر ہے، یہ انسان کا نصیب ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو سن کر، انسانی چیزوں کی صدائیں سننے کے باوجود معرفت امام حسین قبول کرتا ہے یا معاذ اللہ وہ یزید کا آلہ کار بنتا ہے۔ یہ مقدر انسان کا ہے، ورنہ جو چیز بھی خون حسین علیہ السلام کی گواہ تھی، واللہ تعالی وہ آج تک پیغام حسین چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا قیامت تک۔ پیغام حسین علیہ السلام معاذ اللہ یہ رکنے والا نہیں ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا میرے ہیں حسین۔ جس طرح اور جس قدر انسان کی فکر، انسان کی سوچ، فہم، ادراک پاک ہوتا جائے گا، مطہر ہوتا جائے گا، منور ہوتا جائے گا، واللہ تعالی انسان امام حسین کے قریب ہوتا جائے گا۔ انسان کا تعلق، انسان کی امام حسین سے دوری، انسان کی امام بادشاہ امام حسین علیہ السلام سے یہ جو فاصلہ ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ فکری غلاظت ہے۔ جو انسان تدبر میں، فکر میں، ادراک میں جس قدر غلیظ ہے، وہ انسان امام حسین علیہ السلام سے اس قدر دور ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے اور اس کا فیصلہ میں نے نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حسین کو اس طرح پاک کیا ہے جس طرح پاک کرنے کا حق تھا۔ اور یہ آیت کا یہ حق ادا نہیں ہوتا، حق آیت کا یہ ہے ہم نے حسین سے نجاست کو دور رکھ دیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ہم نے حسین سے غلاظت کو پرے کر دیا، دور کر دیا۔ تو یہاں پر سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ انسان حسین سے وہی دور ہے جو ذہنی سطح پر غلیظ ہے، جس کی فکر گندی ہے، جس کی سوچ گندی ہے، جس کا تدبر گندا ہے، جس کا ادراک گندا ہے، جس کی قلبی کیفیت پاک نہیں ہے، وہی حسین سے دور ہے۔ اور خدا کی قسم، جس کی فکر، جس کی سوچ، جس کا فہم، جس کا شعور، جس کا ادراک اور جس کی قلبی سطح منور ہے، پاک ہے، طاہر ہے اور تطہیر ہے، خدا کی قسم وہ چاہ کے بھی حسین سے دور ہو نہیں سکتا۔ تو بادشاہ حسین کے پاس ہونے کے لیے دولت،
شہرت، عزت، سٹیٹس، اقتدار، اختیار ضروری نہیں ہے۔ واللہ تعالی یہ دولت، شہرت، عزت، مقام، سٹیٹس، اقتدار، اختیار، یہ مولا حسین کے قدموں میں پڑی ہوئی جوتی کے ساتھ لگی ہوئی خاک سے بھی بدتر ہے۔ اور حسین بادشاہ علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے، قرب حسین علیہ السلام حاصل کرنے کے لیے، معرفت حسین پانے کے لیے، قرب حسین علیہ السلام پانے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ میرا بادشاہ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدا، او جدوں ویکھدائے دل ویکھدا۔ ہاں 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 واللہ تعالی مس میں تیمار کون تھے؟ ایک کھجوریں بیچنے والا انسان، مس میں تیمار کھجوریں بیچنے والا ہے، لیکن میرے علی مرتضیٰ کا یار ہے۔ ہاں، اور پھر حضرت حبیب ابن مظاہر کون تھے؟ مسلم ابن اسوجہ کون تھے؟ کوئی بادشاہ تھے؟ کوئی گورنر تھے؟ خلیفہ تھے؟ نہیں نہیں، ایک عام انسان، لیکن دل میں خلوص حسین تھا۔ یہ وہی حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں جو حسین مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، اور حسین علیہ السلام بچپنا، حضرت حبیب ابن مظاہر بھی چھوٹے سے، حسین بھی چھوٹے، اور حسین جہاں پر پاؤں رکھتے ہیں حضرت حبیب ابن مظاہر اس مٹی کو اٹھا کے بوسے دیتے ہیں، چومتے ہیں چومتے ہیں چومتے ہیں۔ اور وہ میں یہ حدیث مبارکہ اچھے طریقے سے آگے جا کے بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اب ان کا چومنا یہ معراج ہے، چومنے کی قبلہ، ہاں ہاں یہ معراج ہے، کیونکہ کائنات میں حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جس سے رخ انور، جس کے رخ مبارک کے بوسے خود مصطفیٰ دیتے تھے۔ اور کائنات کی معراج یہ ہے کہ جس چہرے کو حضور بوسیں دے اس کے قدموں کو حضرت حبیب ابن مظاہر بوسے دے۔ اچھا، معراج حبیب ابن مظاہر کیسے حاصل ہوئی؟ اب دیکھیں نا، کیا غور کرنا، غور، حبیب ابن مظاہر نے حضرت حسین بادشاہ کے پاؤں سے لگی ہوئی مٹی کو بوسا دیا۔ جب بوسا دیا، آگے کا منظر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، حبیب ابن مظاہر چھوٹے سے ہیں، چھوٹے سے، پاؤں کو مٹی لگی ہوئی، ہاتھ مٹی والے، کپڑے چھوٹے سے ہیں نا، مٹی سے کھیل رہے ہیں، کپڑوں پہ مٹی لگی ہوئی، حضور گزر رہے ہیں، حضور کا اجلا لباس، سر پہ اجلا امامہ، اور ساتھ دوست ہیں، خلفاء ہیں، حضور کے مقدس صحابہ اکرام ہیں، مائٹ بھی کسی اور ملک کا کوئی وزیر مشیر بھی ہو، حضور گلی سے گزر رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، کھیلتے ہوئے بچوں میں سے حضور نے ایک بچے کو اٹھایا اور اس بوسہ دینا شروع کر دیا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، نہ حسن ہے نہ حسین ہے، نہ حسن نہ حسین نہ سیدہ زینب ہیں، اس بچے کو بوسہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، میرے صحابہ، بے شک یہ حسن اور حسین نہیں ہیں، لیکن اس کو بوسہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ایک دن میرا حسین ایک گلی سے گزر رہا تھا اور یہ حبیب ابن مظاہر جو نہ حسن ہے نہ حسین ہے، حسین کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی کو بوسے دے رہا تھا۔ وجہ اور کوئی نہیں ہے، فقط یہ ہے کہ جو حسین کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی کو بوسا دے، مجھ پر یہ چیز لازم ہے کہ میں اس کے رخسار کو بوسے دوں۔ قرب حسین پانے کے لیے نہ دولت، نہ شہرت، نہ سٹیٹس، نہ کوئی گورنری، نہ کوئی وزارت، نہ کوئی مشاورت، کوئی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے تو خلوص حسین کی ضرورت ہے، خلوص حسین کی ضرورت ہے۔